اب ابو بکر کے لسان سے، عمر کے لسان سے، اب عائشہ کے لسان ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں. فضائل الصحابہ لأحمد بن محمد بن حنبل تحقیق الشیخ وصی اللہ بن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القرى بمکہ المکرمہ. جامعۃ ام القرى یونیورسٹی میں یہ حدیث کے پروفیسر ہیں مکے میں. انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور کٹر وہابی. چاپ دار ابن الجوزی جو کتاب چھپی ہے سن 1999 میں، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 232 میں حدیث نمبر 204، حدیث نمبر 204 اسناد سند اس کی صحیح، سند اس کی صحیح. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں سمعت عائشہ وسئلت، میں نے عائشہ سے سنا ہے اور کسی نے عائشہ سے یہ سوال کیا تھا، من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستخلفا لو استخلف، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو جانشین بناتے تو کس کو بناتے؟ ٹھیک ہے نا، اگر جانشین تو بنا چکے ہیں. حدیث خلیفتین، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. بہرحال لوگوں کی تعصب ہے، اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ قالت ابو بکر، عائشہ نے کہا ابو بکر کو بنا لیتے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا، اس کی بیٹی کا وہ تو اس کا اجتہاد ہے، عائشہ کا اجتہاد ہے، یہ کوئی تو پیغمبر کی حدیث نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیغمبر اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو وہ ابو بکر کو بنا لیتے. یہ تو حدیث تو نہیں ہے، یہ تو عائشہ کا ادعا، عائشہ کا نظریہ ہے، عائشہ کا اجتہاد ہے. اس کے اجتہاد سے، اس کے نظریے سے ہمیں کام نہیں ہے، اس کے اعتراف سے ہمیں کام. کہ اس نے، عائشہ نے کہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بنا لیتے تو ابو بکر کو بنا لیتے، یعنی ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنا. اس کا ادعا یہ کہ کسی کو نہیں بنا، ابو بکر کو بھی نہیں بنا. تو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں، اور عائشہ کا بھی اعتراف ہی. میرے محترم ناظرین، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا اجماع کہ ابو بکر کیا خلیفہ نہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 749 میں، حدیث ہے عائشہ سے، حدیث نمبر 4240 اور 4241. یہاں پہ بہت سارے دلائل، اور یہ جو ادعا کرتے ہیں کہ اس حدیث میں ادراج ہے، وہ ایک بکواس اور جھوٹی چیز ہے. جو اس چیز کا بیہقی نے ادراج کا ادعا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بنی ہاشم کا ہے کہ بنی ہاشم نے 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا. اس نے اس کے متعلق، اور وہ بھی روایت میں مصرح ہے کہ وہ خود زہری کہتا ہے. زہری سے کسی نے سوال کیا، زہری نے اس کا جواب. بقیہ جو باتیں ہیں اس روایت میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کا میراث کا مطالبہ کیا ہے، ابو بکر نے ان کو میراث نہیں دیا. ابو بکر نے کہا کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر پہ ناراض ہو گئی اور کبھی ان سے بات نہیں کی. اس کے علاوہ وہ 6 مہینے تک زندہ رہی اور پھر وہ وفات پا گئی. پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا. ابو بکر عمر کو خبر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر عمر کی شکل سے نفرت. یہ سب عائشہ کے الفاظ ہیں، ان میں سے کسی نے ادعا نہیں کی کہ ادراج، اس چیز کا ادراج کا ادعا بیہقی نے کیا. وہ اور فقرہ اور وہ تصریح بھی ہے روایت میں کہ وہ صنف صنعانی وغیرہ، وہ اس حدیث کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا، ادراج کا کوئی اگر ادعا کرتا ہے تو وہ ادراج ہے. میرے محترم ناظرین، اس روایت میں کیا ہے؟ اس روایت میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء اہل الجنہ. یہ تو طریقین میں اس بات میں اختلاف ہے، یہ تطہیر ان کی شان میں، اس بات پہ اختلاف ہی نہیں. مطہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے، اس بات پہ اختلاف ہی نہیں. بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اور بدن کے وہ توشے پارے ہیں، تو کوئی مصرح علیہا، یہ تو متواتر روایات ہیں، اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے جب انہوں نے ابو بکر سے سنا لا ما ترکنا صدقہ بلی فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فهجرته فلم تکلمه حتى توفی. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے فدق کا مطالبہ کیا ہے. ابو بکر نے فدق نہیں دیا، کہا کہ آپ کی بابا کی تو ارث ہی نہیں ہوتی. دنیا میں ہر بیٹی اپنے باپ سے اس کو ارث ملتا ہے سوائے ایک بیٹی. وہ کون ہے؟ شہزادی کون ہے؟ اور وہ حدیث بھی خود شہزادی کو اس حدیث کا نہیں پتا، خود ان کو اس حدیث کا نہیں پتا. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا، نہ ازواج کو بھی نہیں بتایا. میرے محترم ناظرین، میں آپ ازواج کا بھی دکھاؤں. یہ کتاب ہے بخاری کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں، صفحہ ہے 1192. کتاب الفرائض، فرائض بولتے ہیں میراثوں کا جو مسائل ہیں اس میں. حدیث نمبر 6730 ان عائشہ کہتی ہیں ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حين توفی اردنا ان يبعث عثمان الى ابی بکر يسألنه میراثهن. جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ازواج نے ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیج دیں ابو بکر کے پاس، کیونکہ یسألنہ میراثہن، کیونکہ وہ اپنی میراث کا مطالبہ کر رہی تھیں. ٹھیک ہے نا، ازواج حرام خور تھیں کہ نستجیر باللہ، مسلمان نہیں تھیں، شریعت کی پابند نہیں تھیں، یا نہیں وہ شریعت کی پابند تھیں، ہر اللہ سے ڈرتی تھیں. تو پھر کس لیے انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا؟ ارادہ کیا، سب نے میٹنگ کیا، ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیجتے ہیں کہ میراث طلب کرو.
اس لیے کہ ان کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، ان کو نہیں معلوم. اگر یہ معلوم ہوتا تو کیسے وہ مطالبہ کرتے ہیں؟ کیسے ان کے لیے جائز ہے کہ حرام کا مطالبہ کریں؟ تو پتہ یہ چلا جس حدیث کا ادعا ابو بکر کر رہا ہے نا، جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث ملنی ہے، کون ہے؟ بیٹی ہے، ان کی ازواج ہیں، ان کو میراث ملنا، ان کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے. اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وانفسکم واہلیکم نار، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقارب کو اچھی طرح ان کو انذار کرو، ان کو اچھی طرح سے نصیحت کرو. حکم اللہ ان کو خوب بتاؤ. دنیا میں جتنے شوہر ہیں مر جائیں تو ارث ملتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. دنیا میں جتنی بیٹیاں ہیں ان کو ارث ملتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ نساء الجنہ، ان کو نہیں بتایا پیغمبر. یہ جو ابو بکر جس حدیث کا ادعا کر رہا ہے نا، یہ اللہ پہ تان، اللہ کی الوہیت پہ تان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ البلاغ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ بلاغ مبین، واضح طور پہ بات بتائیں. کیوں نہیں بتایا؟ ٹھیک ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، خلافت پہ بات ہو رہی ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ آپ کو تو میراث ہی نہیں. فوجدت زہرا جو سیدہ نساء العالمین ہیں، فوجدت علی ابی بکر فی ذلک، اسی عدم میں آپ کو میراث نہیں ملے گا. اس پہ عائشہ کا اپنا اعتراف ہے کہ انہوں نے غضب کیا. فلم فہجرت، اور ان سے انہوں نے ہجران کیا. یعنی ان سے کیا مطلب ہے؟ فلم تکلمہ حتی توفی. ہجران کا مطلب یہ ہے ان سے مفارقت اختیار کیا، ان سے دوری اختیار کیا، پر کبھی ابو بکر سے بات نہیں کیا جب تک وہ دنیا سے گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ نہ صرف زہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر کو غاصب خلیفہ مانتی تھی اور ان کو غاصب فدق مانتی تھی، بلکہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مفتری اور جھوٹی حدیث کا وضاع اور کذاب مانتی. اللہ وجہ نہیں ہے کہ ایک شخص خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کو تو مسلمان سے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ کٹی رہیں، ان کے ساتھ آپ بات نہ کریں. وہ خود عائشہ کہتے ہیں کہ وہ عاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر. تو اس لیے ان کے نزدیک ابو بکر غاصب فدق سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ تو متواتر ہے ہمارے دونوں کے فریقین کے درمیان. اور وہ اس اہل بیت میں سے جن کے متعلق فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. 6 مہینے تک بعد النبی 6 اشہر، 6 مہینے تک زندہ تھی اور رسالت پناہ، اور وہ ابو بکر پہ غضبناک. تو ٹھیک ہے، بات نہیں کی انہوں نے. کیا پتہ چلا؟ دو عام مسلمان 3 دن سے جائز نہیں ہے زیادہ آپس میں ہجران رکھتے ہیں، ہجران رکھ. ٹھیک ہے نا، جائز نہیں ہے. مگر یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس شخص کو ظالم، غاصب فدق، مفتری علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خلافت کو باطل سمجھتے ہیں. فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہ. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو راتوں کی تاریکی میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو دفن کیا اور ابو بکر کو خبر نہیں. کیا چلا پتہ؟ ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے اہل بیت علیہ. ابو بکر نے خود کہا کہ یہ لوگ اپنے گھر میں میرے خلاف عسکری کارروائی کی تیاری کر رہے تھے. اب میں نے آپ کو حدیث دکھایا وکان لعلی علیہ السلام من الناس وجه حیات فاطمہ فلما توفیت استنکر علی وجوه الناس فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر. عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کی عزت کرتے تھے. جب وہ دنیا سے گئی ہیں تو لوگوں نے ان کی عزت کرنا چھوڑ دیا. تو اس لیے وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ابو بکر کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی. فالتمس، تو انہوں نے کوشش کی کہ ابو بکر کے ساتھ صلح کیا جائے، مصالحہ کیا جائے اور ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا جائے. اور انہوں نے وہ مہینے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی ولی کل مؤمن من بعد. فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. وہ تو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. اگر ابو بکر کی خلافت قرآن کی ہوتی کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس میں 6 مہینے دیر لگا دے بیعت کرنے میں؟ اور بیعت بھی کریں تو مجبوری سے بیعت کریں، متقی سے بیعت. ٹھیک ہے نا. تو عائشہ کا قول ہے کہ انہوں نے بیعت کی، ہمارا تو قول ہی نہیں ہے.